کہ ہم دفاعی معاملات بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی آپ کو کیا لگتا ہے ڈپلومیٹکلی ایران کیا کچھ اچیو کر پایا، اور جس طریقے سے پاکستان ایران کا ساتھ دے رہا ہے انٹرنیشنل فورمز پر، چاہے وہ UN ہو، OIC کا اجلاس بلانے سے متعلق ہو یا دیگر پلیٹ فارمز ہوں، کچھ بریک تھرو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ڈپلومیٹکلی جو سب سے بڑا واقعہ ابھی حالیہ دنوں میں ہوا ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہوا ہے 12 جون کو، اور اس میں ایک ریزولوشن بڑی اوور ویلمنگ سپورٹ کے ساتھ پاس ہوا ہے، جس میں فلسطین پہ اقوام متحدہ کی جو پوزیشن ہے، اکنالج ریکگنائزڈ پوزیشن ہے، اس کو ریفریٹ کیا گیا ہے، اور اسرائیلی حملے کے خلاف۔ اور اس کے علاوہ ایران نے تو جو ہے اسرائیل کی ساری رہی صحیح کسر نکال دی ہے۔ اسرائیل کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایران اس طریقے سے رسپونڈ کرے گا، قطع نظر اس کے کہ ایران کی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر فورس ہے، اس میں کوئی ڈیفیشنسی تھی، مگر ایران نے پورے طریقے سے جواب دے دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایئر ڈیفنس والی ڈیفیشنسی بھی ایران کسی نہ کسی طریقے سے اب تک پورا کر چکا ہوگا۔ اور دفاعی طور پر تو ظاہر ہے کہ جنرل مصطفیٰ اور ایئر وائس مارشل اعجاز صاحب وہ بہتر مجھ سے بہتر بتائیں گے، لیکن میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اصل کردار جو ہے نا اس سارے قضیے میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نہ سیاستدان ہے نہ ڈپلومیٹ ہے، وہ ایک کھلاڑی ہے پوکر گیم کا، یعنی جواری جس کو کہتے ہیں پوکر گیم، تو وہ کھلاڑی ہے، اور اس نے جو بھی ہے کہ وہ سارے کسینوز ہیں امریکہ کے، لاس ویگس ہو یا نیو جرسی کے، وہ سارے یہ اون کرتا ہے۔ تو مقصد جب سے یہ آیا ہے اس نے دنیا کو تہس نہس کر دیا ہے، بلکہ مجھے پریزیڈنٹ ریگن کی بات جو 80 کی دہائی میں امریکہ میں واشنگٹن میں تھا، تو وہاں میں اکثر سنا کرتا تھا پریزیڈنٹ ریگن سے کہ امریکہ جو ہے، یہ تھامس پین ایک ان کا فلاسفر تھا، اس کی فلسفے کو کہتا تھا کہ وہ امریکہ از گریٹ انف ٹو ٹرن دا ورلڈ آل اوور اگین۔ تو وہ ریگن نے خود تو امریکہ کی طرف سے واقعی دنیا کو نئے سرے سے نیا بنا دیا تھا بائی ڈسمینٹلنگ دا سوویت امپائر، ایسٹ یورپ کو آزاد کروا کے، برلن کی دیوار کو گرا کے، تو ریگن نے تو دنیا بدلی۔ لیکن اس کے بعد دو ریپبلکنز نے یہ کام کیا ہے، ایک بش کا بیٹا جارج ڈبلیو بش تھا، ینگر بش، اس نے افغانستان اور عراق پر حملہ کر کے دنیا کو الٹ پلٹ کر دیا تھا، اور پھر آیا ڈونلڈ ٹرمپ یہ 2016 میں، اور اس نے بھی دنیا تہس نہس کر دی، انسائیڈ آؤٹ، بالکل نیچے اندر سے باہر، باہر سے اندر کر کے۔ تو اس نے آتے ہی پہلے جو تھا اسرائیل کی سپورٹ میں جیروسلم کو ریکگنائز کیا، دارالخلافہ، اور اپنی ایمبیسی وہاں شفٹ کی، اور اس کے ساتھ ہی جو ایران کے ساتھ جو سلامتی کونسل کی بنا پر ایک ڈائلاگ ہوا تھا اور جو ڈیل ہوا تھا اس سے کینسل کیا۔ تو اب یہ اپنی مرضی سے ایک ڈائلاگ ایران کے ساتھ کرنے کے لیے اس نے شروع کیا تھا جو عمان میں ہو رہا تھا، تو اس سے پہلے کہ یہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی شرائط پر یہ سارا کچھ ایران سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ سیم لائک کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے رونلڈ ریگن کا ذکر کر دیا، میں تھوڑا سا اس پہ ایڈ آن کرنا چاہوں گی۔ جنرل صاحب اس پہ آپ بھی تجزیہ دیجیے گا، ہم دفاع کو بھی ڈسکس کریں گے، بٹ مجھے اس سے پہلے ایک کوشچن یہ کرنا ہے کہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایران شاید غزہ کی طرح بیہیو کرے گا، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس تو فورسز بھی نہیں ہے، پولیس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شیلڈ ہی نہیں ہے، لیکن ایران نے منہ توڑ جواب دینا شروع کر دیا اور پھر ابھی تک دے رہا ہے۔ بٹ آن دی ادر ہینڈ G7 کا سمٹ چھوڑ کے جانا، یو گیونگ اے وائب کہ آپ جا کے فوراً ہی مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیں گے، اور پھر آپ ٹویٹس ایسے کر رہے ہیں۔ اٹس سو کنفیوزنگ ٹو انڈرسٹینڈ ڈونلڈ ٹرمپس پوزیشن رائٹ ناؤ، کہ کیا وہ ایران کے ساتھ اسرائیل کا کانفلکٹ سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر دھمکیاں دے کر مزید الجھا رہے ہیں؟ پلیز اسے کلیریفائی کیجیے گا، کیونکہ چین نے بھی بول دیا آپ تو تیل کا کام کر رہے ہیں جلدی پر۔